کوئی چیز نہیں منگتا، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا قل محبوب تسی فرما دیو، تسی کہہ دیو اللہ خالق کائنات اپنے محبوب نال مخاطب ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ محبوب پیارے تسی میرا حکم میرا پیغام اے لے کے اپنی امت تک پہنچا دیو۔ قل تسی فرما دیو کنوں؟ اپنی امت نو، لا اسألکم میں تہاڈے کولوں کوئی چیز نہیں منگتا۔ اور اللہ کدے نال مخاطب ہے؟ اپنے محبوب نال، اپنے نبی نو فرما رہا ہے کہ اے محبوب پیارے تسی فرما دیو کہ میں تہاڈے کولوں کوئی چیز نہیں منگتا۔ اللہ دا محبوب منگن واسطے نہیں آیا، وہ کائنات دا پیارا محبوب تے دنیا دے اندر بندیاں نو عطا کرنا ہے۔ اللہ دا محبوب منگن نہیں آیا بلکہ کائنات دے لوگاں نو، اللہ دے بندیاں نو اللہ دے خزانے ونڈن آیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی او کما قال۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں محمد نو عطا کرتا ہے اور میں محمد اپنی امت کے اندر لوگوں نو تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دے محبوب منگن نہیں آئے بلکہ کائنات دے لوگوں نو تقسیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کا پیارا محبوب اللہ دی بارگاہ چو لے کے اپنی امت تک پہنچاتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک، وہ قادر مطلق، سارے بادشاہوں دا وڈا بادشاہ، وہ چاہے تو خود بھی اپنے بندیاں نو دے سکتا ہے، وہ چاہے خود بھی اپنے بندیاں نو دے سکتا ہے، لیکن وحدہ لا شریک اپنے بندے نو یہ پیغام یہ گل سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے میں کائنات دا رب ہو کے قادر مطلق ہوئے بادشاہاں دا بادشاہ بن کے میں اپنے بندے نو ڈائریکٹ عطا نہیں کرتا، درمیان چ اپنے محبوب محمد نو وسیلہ رکھنا، درمیان چ اپنے محبوب نو وسیلہ رکھنا۔ فرمایا ہوئے کائنات دے لوگوں ویکھو میرے والے، میں کائنات دا رب آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی بھیجن والا، اور عیسیٰ تو لے کے قیامت کی صبح تک آنے والا ہر بندہ وہ دا میں مالک ہاں، میں خالق ہاں، میں رازق ہاں۔ ایڈا وڈا مالک خالق رازق ہو کے فرمایا کہ میں ڈائریکٹ اپنے بندے نو عطا نہیں کرتا، اپنے نبی نو میں وچ وسیلہ رکھیا ہے۔ اے بندیو تواڈے چوں جیڑا بندہ یہ چاہے کہ میں اپنے رب تک پہنچ جاواں، وہ ڈائریکٹ آن دی کوشش نہ کرے، درمیان چ اللہ دے پیارے نو وسیلہ بنا لیا کرے، درمیان چ اللہ دے پیارے نو وسیلہ بنا لیا کرے۔ فرمایا کہ جدوں وسیلہ بنا کے میرے تک پہنچے گا پھر انہوں اللہ رب العالمین فرماندا ہے کہ کائنات دا خدا بھی مل جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ اگر ڈائریکٹ جان دی کوشش کرے گا تو شیطان تر لعنتاں دا توق دے گلے چ پی جائے گا۔ شیطان نے بھی یہی کام کیتا سی، انہیں کہا یا اللہ دیکھنا میں تینوں سجدے کرنا، میں تیرا نام لینا، تیرا ذکر کرنا۔ اللہ نے فرمایا تیرے میں تسبیحاں، تیرے سجدے، تیرے رکوع یہ میں کی کرنے، یہ کسے کام نہیں اگر تو میرے پیارے دا وسیلہ نہیں دینا۔ اگر میرے پیارے آدم نو نہیں مننا، میرے نبی نو نہیں مننا، تیریاں نمازاں دی مینوں کوئی ضرورت نہیں۔ پتہ چلیا ہر بندے دی نماز بھی قبول نہیں ہوندی، بندے دی عبادت قبول ادو ہوندی ہے جدوں اللہ دے پیارے دا دل چ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، اللہ کریم فرماندا ہے محبوب پیارے تسی فرما دیو، وحدہ لا شریک اپنے محبوب نو حکم فرماندا ہے محبوب پیارے قل تسی فرما دیو، تسی کہہ دیو کی کہو لا اسألکم میں تواڈے کولوں کوئی چیز نہیں منگدا۔ اللہ دے محبوب اپنی امت کولوں منگن نہیں آئے بلکہ عطا کرن واسطے آئے، عطا کرن آئے۔ لا اسألکم علیہ، علیہ اس چیز دے اتے، علیہ دا معنی اس چیز پر، علا من پر اور ہی میں نا اس چیز، وہ چیز کیڑی ہے؟
وہ اے دین اسلام ہے، اے قرآن، نماز، روزہ، حج اور زکات، اے والدین دی محبت، بہناں بھائیاں دی محبت، عزیز و اقارب دی محبت، وڈے چھوٹے دا احترام، اور اللہ رب العالمین فرماندا محبوب پیارے میرے بندیاں نو اپنی امت نو میرا پیغام دے دے، اے میری امت میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، تواڈے کولوں اجرت نہیں منگدا، تواڈے کولوں سونا نہیں منگدا، تواڈے کولوں چاندی نہیں منگدا، مال نہیں منگدا، پیسہ نہیں منگدا، دولت نہیں منگدا، علیہ اجرن، اے جڑا میں تانوں دین دتا ہے، جڑا میں تانوں قرآن دتا ہے، جڑی میں تانوں نماز دتی ہے، جڑا تانوں روزہ دتا ہے، جڑا تانوں حج دتا ہے، فرمایا یہ ساریاں چیزاں دی عطا کرن تے میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا۔ آقا پھر منگدے کیوں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربا، میری آل نال محبت کریا کرو، میری آل نال محبت کرنی ہے۔ صرف نماز تواڈے کول آ گئی، روزہ آ گیا، قرآن آ گیا، اور تمیز آ گئی، علیہ اے دین جڑا ساڈے کول پہنچیا ہے بڑیاں قربانیاں دے کے ساڈے تک پہنچیا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی پڑھ کے دیکھو، تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو حرمین شریفین دے اندر کافر ظلم کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں آپ نو، اتنا مارتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاندے ہیں، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی اپنی زبان چوں دین دے خلاف گل نہیں کی۔ جدوں بھی زبان کھولی ہے یا اللہ دی توحید بیان کیتی ہے یا اللہ دے محبوب محمد دی رسالت بیان فرمائی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، عثمان غنی، حیدر کرار، تمام صحابہ حضور دے اس دین واسطے انہوں نے قربانیاں دیتی ہیں، انہیاں قربانیاں دین تو بعد ساڑھے تک دین پہنچے ہیں۔ اللہ دا محبوب فرماندا قل، اے میرے بندیو لا اسألکم، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، علیہ اے جڑا تانوں میں دین دتا ہے، اے دین تمیز والا دین ہے، اے دین حیا والا دین ہے، اے دین ادب والا دین ہے، اے دین احترام والا دین ہے۔ او دین، او مذہب، او عقیدہ، او فرقہ، او گروہ جس دے اندر تمیز نہ ہوئے، او نماز جس دے اندر نماز تمیز نہ ہوئے، او نماز نماز نہیں، او حج جس حج دے اندر تمیز نہ ہوئے، او حج نہیں ہو سکتی، جس روزے دے اندر تمیز نہ ہوئے، او روزہ نہیں ہوندا، او زکات جس دے اندر تمیز نہ ہوئے، او زکات نہیں ہوندی۔ اللہ دا محبوب فرماندا ہے اے جڑا تانوں میں تمیز والا، ادب والا، احترام والا دین دتا ہے، یہ دے دین تے میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں کوئی چیز نہیں منگدا۔ مولا پھر تیرا محبوب کی چاہتا ہے؟ میرا محبوب صرف چاہتا ہے الا المودۃ فی القربا، اللہ دے محبوب دی آل نال محبت کرو، یہ دی اجرت بن جائے گی، یہ دی اجرت ہے۔ ہن پتہ چلیا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور دے قریبی کیڑے کیڑے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریبی کیڑے کیڑے نے؟ اگر بندہ کوئی آکھے نہیں والد قریب نہیں ہوندا، قریبی نہیں، یا ماں قریبی نہیں، یا پھر بیوی قریبی نہیں، یا پھر داماد قریبی نہیں، انسان دا سب تو پہلا رشتہ باپ نال ہوندا ہے۔ سب تو پہلے رشتہ، تعلق، محبت باپ نال قائم ہوتا ہے، اور باپ نال جو تعلق قائم ہوتا ہے پھر باپ کی وجہ تو ماں نال تعلق قائم ہوتا ہے۔ باپ نال تعلق سب تو پہلے، اور پھر پتہ چلیا کہ باپ بھی گھر والے میں شامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، باپ بھی، جڑا میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، اے ساری گل سمجھن تو بعد پھر تمہیں سمجھ جائے گی میں گل کیڑی کرنا چاہنا۔ باپ بھی گھر والے میں شامل ہوتا ہے، ماں بھی گھر والے میں شامل ہوتی ہے، زوجہ بیوی بھی گھر والے میں شامل ہوتی ہے۔ بندہ کہ نہیں بیوی بھی میرے گھر والی نہیں، ابا بھی میرے گھر والا نہیں، ماں بھی میرے گھر نال کوئی تعلق نہیں، میں کہا پھر تو کھوتے دا پتر ہی ہویا نا پھر، کیوں جی؟ اے ماشاءاللہ اسی 10 دن ہو گئے نے، 1 محرم تو لے کے 10 محرم تک خاص طور تے بازاراں دے اندر شہراں دے اندر دیکھی دے کہ ایک گھوڑا انہوں سجا کے دیسی گھیو کھوا کے، کیوں جی بابا جی، دیسی گھیو کھوا کے، مکھن کھوا کے، پیڑے کھوا کے، بادام کھوا کے،
ਇਹਨਾਂ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਫਿਰ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਜੰਮਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਧੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਹੋਈ ਫਿਰ। ਔਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੇ, ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਮ علی مقام ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। کربلا دے میدان دے اندر کوڑے تے سوار ہوئے ہی نہیں۔ سیانے بندے بیٹھے ہو تشریف فرماؤ گل سمجھو گے کہ میدان کربلا دے فرش لگا سی کہ پکی سڑک کوئی گورنمنٹ پاکستان نے بنا کے اسی ریت لا علاقہ سی، اور ریت تے کوڑا دوڑ نہیں سکتا، ریت تے کوڑا دوڑ نہیں سکتا، ریت تے دوڑن والا جانور اونٹ ہے، اونٹ ریت تے دوڑتا ہے۔ پہلی گل تے امام علی مقام میدان کربلا اونٹ تے کوڑے تے سوار ہوئے ہی نہیں، اگر ہوئے بھی نہیں تو کتے بیٹھے نا تھلوں تو نہیں لنگے نا، تھلوں تو نہیں لنگے۔ اے کیسے منتا نے کوڑے تے تھلوں لنگو جی؟ میں کہا جی نے کوڑے تے تھلوں لنگنا پھر جڑی اولاد جمنی ہے وہ پھر یا کوڑے دے پتر ہوئے یا پھر کھوتے دے پتر ہوئے۔ کوڑے دے اتوں نہیں لگنا بلکہ کوڑے دے اتے سوار ہوئی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا دے اندر جانور تے سواری تے سوار ہوئے نے، اتے بیٹھے تھلوں نہیں لنگے۔ میں گزارش ہی کر رہا سی اہل بیت اطہار کون نے؟ گھر والے کون ہوں دن؟ باپ بھی گھر والے میں شامل ہے، سبحان اللہ، ماں بھی گھر والے میں شامل ہوں دی۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماندے نے، اللہ دا قرآن ہے، فرما محبوب پیارے میرے بندیاں تک میرا پیغام دے دے کہ میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، صرف میرے قریبیاں نال میرے گھر والے نال محبت کرو، اور محبت بھی نہیں فرمایا مودت کرو، مودت گہرا تعلق، گہری محبت کرو، عشق کرو انہاں نال۔ گھر والے کیڑے کیڑے نے؟ اگر کوئی بندہ آکھے نہیں باپ گھر والا نہیں، ماں گھر والی نہیں، یا بیوی دا تعلق گھر نال نہیں ہوندا، تے پھر جے میرے والد دا تعلق میرے گھر نال ہو سکتا ہے، تواڈے ماں باپ دا تعلق تواڈے گھر نال ہو سکتا ہے، میری ماں دا تعلق میرے گھر نال ہو سکتا ہے، تواڈیاں ماواں دا تعلق تواڈے گھر نال ہو سکتا ہے، تیری میری ماں پیو دا تعلق تو ساڈے گھر نال ہے، مصطفیٰ دے ماں پیو دا گھر نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ حضور دے ماں پیو دا تعلق گھر والا نال کوئی نہیں۔ باپ دا تعلق سب تو پہلے گھر نال ہوندا ہے، ماں دا تعلق پھر قائم ہوندا ہے، پھر جدوں بیٹے یا بیٹی دا رشتہ ہوندا ہے پھر سسرال نال تعلق قائم ہوندا ہے، ساس نال تعلق قائم ہوندا ہے، سہرے نال تعلق قائم ہوندا ہے۔ تے پتہ چلیا کہ او جڑے اپنے بیٹی رشتے وچ دیندے نے وہ پھر اس دولے تے کی لگے؟ وہ بھی والدین لگے نا جی، وہ بھی ماں تے پیو ہی لگے، اور جڑا بیٹا ہے انہاں دا داماد لگیا تو وہ دا تعلق انہاں نال کوئی نہیں۔ تعلق ہے، اج لوگ بک بک کرتے نہیں حضور دے اہل بیت نال والدین دا تعلق کوئی نہیں، حضور دے گھر نال حضور دی ازواج دا تعلق کوئی نہیں۔ میں کہا جے والدین ہی نہ ہون پھر اولاد کتھوں جنم ہو گئی؟ جے اولاد ہی نہ ہوئے پھر بیوی کتھوں آ جائے؟ میں کہا باپ دا تعلق بھی گھر نال ہوندا ہے، ماں دا تعلق بھی گھر نال ہوندا ہے، اور بیویاں دا تعلق بھی گھر نال ہوندا ہے۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حضور دے گھر والے میں شامل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا وہ بھی گھر والے میں شامل ہیں۔ حضور دی ازواج مطہرات ام المؤمنین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بھی حضور دے گھر والے میں شامل ہیں۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی حضور دے گھر والے میں شامل ہیں، اور او حضور دا غلام، او حضور دے صحابی جنہ دی بیٹی حضور دے گھر ہے،
سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق کے بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المؤمنین سیدنا فاروق، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ دونوں حضور دے غلام، حضور دے صحابی خلفائے راشدین ایسے نے کہ انہاں دونوں دیاں بیٹیاں حضور دے گھر موجود ہیں. انہاں دونوں دیاں بیٹیاں حضور دے گھر نے، اور وہ جڑیاں انہاں دیاں بیٹیاں حضور دے گھر نے، انہاں دے متعلق اللہ دا قرآن فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے، او ایمان والے تہاڈیاں ماواں لگدیاں نے. ایمان والے نے کی لگدیاں نے؟ ایمان والے دیاں ماواں لگدیاں نے. ایمان والے دیاں کی لگدیاں نے؟ ماواں لگدیاں نے. ہن جڑا تے ایمان والا ہے وہ تو آکھے گا نہیں عائشہ صدیقہ میری ماں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ میری ماں ہے، خدیجۃ الکبریٰ میری ماں ہے، سیدہ ام سلمہ میری ماں ہے، سیدہ حفصہ میری ماں ہے، سیدہ تمام ازواج مطہرات ایمان والے دی ماواں نے. ایک گل وہ بندہ آکھے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا، جدا ایمان نال تعلق ہی کوئی نہیں، انہاں دا انہاں نال بھی تعلق کوئی نہیں، انہاں دا انہاں نال بھی تعلق کوئی نہیں. پتہ چلیا حضور دی ازواج مطہرات بھی گھر والیاں نے، گھر نال تعلق ہے، اور اہل بیت شامل نے. حضور دے والدین بھی اہل بیت شامل نے، حضور دے داماد بھی اہل بیت شامل نے، حضور دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت شامل نے. عقائد دے متعلق ہر انسان کو سمجھنا ضروری ہے. جدوں تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا، نہ بندے دی پڑھی نماز قبول ہوئے گی، نہ بندے دا رکھیا روزہ قبول ہوئے گا، نہ حج کیتا قبول ہوئے گا، نہ زکوٰۃ دیتی قبول ہوئے گی. سب تو پہلے بندے دا عقیدہ درست ہونا چاہیے. قرآن کریم نے اٹھا کے دیکھو، اللہ خالق کائنات نے پورے قرآن کے اندر ایک گھٹ 90 مرتبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. وہ ایمان والے ہو. ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ ایمان کیڑی بلا دا نام ہے؟ ایمان عقیدے تو کیا گیا ہے. اے سونے عقیدے والے ہو، اے چنگے عقیدے والے ہو، اے اچھے عقیدے والے ہو، وہ میری اہل بیت نال پیار کرنے والے ہو، وہ میرے صحابہ نال پیار کرنے والے ہو، وہ اللہ دے ولیاں نال پیار کرنے والے ہو. اللہ کریم نے یہ لفظ ایک گھٹ 90 مرتبہ قرآن اندر ارشاد فرمایا. پتہ چلیا سب تو پہلے انسان دا عقیدہ درست ہونا چاہیے. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے، فرمایا کہ میری اہل بیت اور میرے صحابہ انہاں دا آپس کے اندر بہت گہرا تعلق ہے. میرے صحابہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ ستارے نے، اور میری اہل بیت اطہار، میری اہل بیت اطہار کشتی نوح دی طرح ہے. فرمایا کہ کشتی نو بھی نہ چھوڑنا اور میرے اصحاب نو بھی نہ چھوڑنا. فرمایا کہ بندہ گمراہ ادو ہوندا ہے جدو انہاں دا دامن چھڑ دیندا ہے، جدو انہاں دا دامن چھڑ دیندا ہے. اور اہل بیت اطہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل، انہوں نے دین واسطے قربانیاں دیتیاں، قرآن بچان واسطے قربانیاں دیتیاں. بلکہ میں تو یہ کہاں گا اللہ رب العالمین نے انہوں نے قربانیاں دین واسطے قبول فرما لے، دین واسطے قبول فرما لے. اور وقت بھی بڑا مختصر ہے تو ماشاءاللہ گلاں بہتیاں نے تو ٹائم تھوڑا ہے، آپ اپنے گفتگو وال موضوع وال آنے ہیں. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو چھوٹی صاحبزادی دا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. جدو بی بی سیدہ زہرا پاک پیدا ہوئیاں، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. سرکار اللہ دے محبوب نو جدو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو سرکار خوش ہوئے. سبحان اللہ، کیا چھڑو یار. اللہ دے نبی نو بیٹی ملن تے بڑی خوشی ہوئی تھی، تو انہوں سن کے پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی. اللہ دے محبوب نو رب نے بیٹی عطا فرمائی، سرکار بڑے خوش ہوئے. پھر ایک بیٹی نہیں، ایک بھی مل گئی، دوسری بھی مل گئی، تیسری بیٹی بھی مل گئی، چوتھی بیٹی دے آن تے سرکار بڑے خوش ہوئے. ایک بار پھر گاج کے بولو سبحان اللہ. اچھا سرکار خوش کیوں ہوئے سن؟
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت دی صبح تک آنے والے ہر بندے نوں دسنا چاہتے ہیں کہ مکے دی سرزمین وہ زمین ہے کہ اتنے پتھر دل لوگ جدوں انہاں دے گھر انہاں دے خون وچوں بیٹی پیدا ہوندی ہے تے خود اپنے ہاتھ نال دبا دیندے ہیں، انہوں قتل کر دیندے ہیں۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اپنی عورتوں کو خود قتل کر دیندے ہیں۔ فرمایا کہ میں بیٹی دے آن تے پریشان نہیں، میں خوش ہو کے دستا پیا میری بیٹی زہرا آئی ہے، میری بیٹی زہرا آئی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ جوان ہوئیاں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا نے نکاح فرما دیتا۔ جدو اللہ دے سونے محبوب نے نکاح فرمایا تو اللہ خالق کائنات نے کرم فرمایا، بیٹا عطا ہویا۔ بیٹے دا نام رکھیا حسن۔ کی نام رکھیا؟ حسن۔ سرکار دے بڑے نواسے دا نام ہے حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے کرم فرمایا، بیٹا عطا فرمایا، نام رکھیا حسین۔ نام رکھیا حسین۔ اور بچپن دے اندر ہی اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب انہاں بچیاں نال اتنی محبت کردے نے، اتنی محبت کردے نے، سرکار فرماندے نے میں اونی دیر تک مینوں سکون نہیں آندا جنی دیر تک میں اپنے نواسے نوں مسکراندا نہ دیکھ لواں۔ اور صحابہ کرام خود فرماندے نے، فرمایا کہ اسی عجیب انداز ویکھیا جدوں اسی اپنے گھر جانے ہاں، ساڈیاں بیٹیاں ساڈے بیٹے ساڈے کول آندے نے، گلے لگدے نے، پیار کرنے اسی اپنی بیٹیاں نوں، اپنے بیٹیاں نوں اسی پیار کرنے ہاں۔ کوئی والد اپنے بیٹے دا متھا چومدا ہے، کوئی والد اپنی بیٹی دا رخسار چومدا ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں اسی عجیب انداز دیکھیا کہ سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیاں دا، اپنے بچیاں دے متھا نہیں چومدے، بلکہ جدو حسن مجتبی آندے نے سرکار ہونٹ چومدے نے، جدو حسین آندے نے سرکار گردن چومدے نے۔ جدو حسن آندا ہے ہونٹ چومدے نے، ہونٹاں تے بوسا دیندے نے، جدو چھوٹا نواسا حسین آندا ہے تے اللہ دے محبوب گردن تے بوسا دیندے۔ اور سرکار فرماندے وَيَشُمُّهَا وَيَدُمُّهَا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بچوں کو کول بٹھا کے سونگدے ہوندے سن، سونگدے سن۔ صحابہ نے پوچھا سونیا ساڈے ماں باپ قربان ہو جان، آقا سونگی دا پھول لوں ہے، خوشبو سونگی دی ہے، تسی بچے سونگی جاندے ہو۔ فرمایا صحابہ اپنی زبان بند کرو، انہاں بچیاں وچوں مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے، انہاں بچیاں وچوں مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے۔ فرمایا ہوا ریحانتیہ، فرمایا اے دوویں جنتی پھول نے، اے دوویں جنتی پھول نے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، صحابہ فرماندے نے کہ اسی ویکھیا امام حسن آندے رخسار چومدے نے، ہونٹ چومدے نے، اور جدو حسین آندے نے اللہ دے محبوب گردن تے بوسا دیندے نے۔ ایک دن رہا نہ گیا، پوچھا سرکار یہ حکمت کی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے نواسے حسن دے ہونٹ تاں چومنا کہ اینو ظالم قوم اس بچے نو زہر دے کے شہید کرے گی، اس بچے نو زہر دے کے شہید کیتا جائے گا، اور نواسا حسین دے گردن تے بوسا دا دینا میدان کربلا دا ہوئے گا، اور اس میرے نواسے حسین دی گردن کٹ دیتی جائے گی، میرے نواسے حسین دی گردن کٹ دیتی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس خاندان نو ازلاں تو دین واسطے قبول کر لے، دین واسطے قبول کیتا ہے۔ اور امام علی مقام آپ نے ہر قدم تے دین دا جھنڈا اٹھا کے بلند کیتا ہے، اسلام دا جھنڈا بلند کیتا ہے، اسلام دا جھنڈا بلند کیتا ہے۔ اگر ذوق ہوئے قرآن پڑھ لئیے، پھر ایک بار سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ
اللہ خالق کائنات فرماندا ہے، فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے راہ تے قتل کر دتا جائے، جیڑا بندہ اللہ دے راہ تے خون بہا دتا جائے، فرمایا او مردہ نہیں، فرمایا مردہ نہیں بل احیاء ولیکن لا تشعرون، فرمایا انہوں میں کائنات دا رب ایسی زندگی دے دینا تہاڈی سوچ بھی اتوں تک نہیں پہنچتی، فرمایا مردہ نہیں کہنا بلکہ او زندہ ہے، فرمایا او زندہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ خالق کائنات فرماندا ہے جیڑا بندہ اللہ دے راہ تے شہید کیتا جاوے، جیڑا بندہ اللہ دے راہ تے قتل ہو جاوے، فرمایا انہوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ذہن دے اندر سوچنا بھی نہیں، فرمایا بل احیاء وہ زندہ ہے، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کائنات دا رب فرماندا ہے وہ بندہ میرے کول ہے، میں انہوں کھلانا بھی ہاں پلانا بھی ہاں، میں انہوں رزق بھی عطا کرنا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہر مقام تے اسلام دا جھنڈا بلند کیتا ہے تے کسی شاعر نے سرکار دی بارگاہ چ کیتا ہے اسلام نو رنگ لایا اسلام دے میراں نے، اسلام نو رنگ لایا اسلام دے میراں نے، اسلام نو رنگ لایا اسلام دے میراں نے۔ اگر ذوق ہوئے میرے نال مل کے پڑھ لو تاکہ گنبد دے اندر حضور نہ نوازہ حسین خوش ہو جائے، وہ کہہ دے اے میرے نانا جی اے تہاڈی امت میرے نال محبت کر دی ہے اور میرا ذکر کر دی پئی ہے، امام علی مقام ضرور اپنے نانا محمد دے کولوں سانو بخشش دا سرٹیفکیٹ لے کے دے دین گے، گل کے سرکار دا کمی بن کے اسلام نو رنگ لایا اسلام دے میراں نے، اسلام نو رنگ لایا اسلام دے میراں نے، اے دین وسا چھڑے اے دین وسا چھڑے زینب دیاں ویراں نے۔ اے میرے مسلمان بھائی کنجوسی نہیں کرنے، گج کے سرکار دا کمی بن کے او سیدہ زینب جن نے دین واسطے ویر حسین بھی قربان کر دیتا ہے، او سیدہ زینب جن نے اپنے بھتیجے بھی قربان کر دیتے، او سیدہ زینب جن نے اپنے بھانجے بھی قربان کر دیتے، اپنے تعلقدار دین واسطے قربان کر دیتے، انہوں نے اپنا تن من دن دین واسطے قربان کر دیتا ہے۔ تم بھی زبان کھول کے سرکار دی بارگاہ چل کر دے اسلام نو رنگ لایا اسلام دے میراں نے، اسلام نو رنگ لایا۔ کئی بندے نا جی سوچتے پے نے کہ شاید میں فوت ہی نہ ہو جاواں جے بول پیا تھا، تے اسی اللہ پاک معاف فرمائے کوئی شراب نہیں پیندے پے، اسی اس ذات دا ذکر کرتے پے ہیں جنہ دے واسطے امام الانبیاء نے سجدے لمبے کر چھڑے، نہ بولے جے نہ بولے کو پھڑ کے نہ لے جائے، اساں اس ذات دا ذکر کرتے پے ہیں جنہ واسطے اللہ رب العالمین نے عید دے جوڑے جنت وچوں بھیجے نے، اسی اس شہنشاہاں دا ذکر کرتے پے ہیں جنہ دے واسطے اللہ نے چولہا جڑان واسطے جبریل نو بھیج چھڑیا ہے۔ گج کے سرکار دا کمی تے غلام بن کے اسلام نو رنگ لایا اسلام دے میراں نے، اسلام نو رنگ لایا۔ چلو کوئی گل نہیں پڑھنا تے آپ بھی بس کر دینے، کیوں جی جماعت پڑھا کرا لئیے، تھوڑا جہا ماحول بنایا کرو،
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰੇ ਲਾਣੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮੀ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਰਝਾਏ ਚਿਹਰੇ, ਬਾਸੀਆਂ ਬੰਦਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਖੰਘ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੀਨ ਵਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ੈਨਬ ਦਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੀਨ ਵਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ੈਨਬ ਦਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। اللہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام نے جنہ کا نام ہے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آیا تو میں ویکھیا اللہ دے محبوب نے اپنے اوپر چادر لائی ہوئی ہے، سبحان اللہ، سرکار نے اپنے اوپر چادر لائی ہوئی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ذہن سوچا کہ سرکار نے اپنے اوپر چادر لائی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ویکھیا کہ مینوں ایویں لگیا کہ جویں اللہ دے محبوب دی چادر دے وچ کوئی چیز موجود ہے، اللہ دے نبی دے کول کوئی شے ہے، اوپر دی شے ہے، اوپری کوئی جگہ ویکھی، رہا نہ گیا، عرض کیتا سونا اے چادر کوئی چیز لکائی بیٹھے ہو، اے چادر دے وچ کوئی شے ہے؟ اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے اسامہ اگر تو چاہنا ہے تینوں وکھاواں، سونے مرضی ہے تہاڈی، سونے سرکار مرضی ہے تہاڈی۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوپر لائی ہوئی ہے اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دستبست عرض کر دے، سونا اگر تہاڈا ارادہ ہے تو مینوں وکھا دیو، میرے تے دین چاہیے، میں تانوں پوچھ لیا ہے، لگا کہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چرد کر دینے، آقا یا رسول اللہ تسی چادر لئی ہوئی لیکن چادر دے وچ کوئی چیز موجود ہے، عرض کیتا سونا اگر تسی چاہتے ہو تے مینوں شے وکھا دیو۔ اللہ دے سونے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چادر مبارک ہٹا دیتی، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں ویکھیا سرکار دی ایک سائیڈ تے امام حسن چمٹے ہوئے نے، دوسری سائیڈ تے حسین چمٹے ہوئے نے، دوسری سائیڈ تے حسین چمٹے ہوئے نے۔ میں کہتا سونا یہ اینے تانوں پیارے نے، تسی اپنے دل نالوں بھی کول کیتا ہویا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اسامہ انہاں دی زندگی، میری زندگی انہاں دے نال ہے، میری تے زندگی انہاں دے نال ہے۔ فرمایا کہ میں تے انہاں نوں ویکھ کے جینا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا پیارا نواسا امام حسین 2 ذی الحج دا دن، بعض روایتاں دے اندر اور بھی تاریخ لکھی گئی۔ آپ نے اپنے بچیاں نوں اکٹھا کیتا، آپ نے فرمایا کہ کوفیاں دے 40,000 خط آ گئے، ایک روایت اندر 40,000، ایک روایت اندر 150
خط آ گئے نے کافی تعداد دے اندر، تے ہن آپاں نوں ایتھوں جانا چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین نے مشورہ فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور بھی کئی اکابرین صحابہ اکرام دے بچے آل اولاد مشورہ کیتا تے او فرمان لگے، عرض کرتے سرکار تسی کوفے نہ جاؤ، کوفی لا یوفی بے وفا لوگ نے، تسی نہ جاؤ۔ بہرحال مشورہ ہویا، فرمایا کہ مسلم بن عقیل نو پہلے بھیجا جائے، اوتھوں دی صورتحال ویکھی جائے۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 صاحبزادے چھوٹے بچے نال لے کے آپ تشریف لے گئے، نہایت اختصار نال بالآخر اتنے جدو گئے تے جاندیاں 40,000 کوفیاں نے بیعت کر لی، 40,000 کوفیاں نے آپ نو امام مان لیا۔ کنے؟ 40,000، تعداد بڑھتی گئی۔ صبح فجر دی نماز کا ٹائم ہویا، اذان ہوئی، آپ نے جماعت کرائی، پیچھے 40,000 50,000 70,000 تک تعداد موجود ہے، پیچھے نماز پڑھنے واسطے موجود نے۔ لیکن ادھروں یزید نو پتہ چلیا کہ حسین دا ایک ممبر ہے، حسین دا ایک نمائندہ بن کے مسلم بن عقیل کربلا دے اندر آ گیا ہے، اتنے کوفے آ گیا ہے۔ انہیں کہا اگر یہ صورتحال ہوئی تو پھر سارا ساڈا نام مٹ جائے گا۔ انہیں کہا انہوں ڈراؤ دھمکاؤ، انہوں اتوں فارغ کر دیو، اگر نہ منے تو انہوں قتل کر دیو۔ کوفیاں نو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل نے جدو نماز شروع کی تھی، پیچھے 70,000 سن، جدو سلام پھیرا تو پیچھے 2 بچے کھڑے سن، صرف پیچھے 2 بچے کھڑے سن۔ کوفی لا یوفی سارے چھڑ کے چلے گئے۔ انہاں کیا سانو والدین پیارے نے، اسی بچے بچانا چاہنے ہیں، گھر بار بچانا چاہنے ہیں۔ مدینے وچ حسین دی آواز آئی، تسی گھر بچانا چاہتے ہو، میں محمد دا دین بچانا چاہنا۔ تسی گھر بچاندے رہو، میں اپنے بچے بھی دے دیاں گا، اپنے نانا محمد دا مدینہ شہر بھی قربان کر دیاں گا، لیکن نانے محمد دے دین والا جھنڈا تھلے نہیں آن دیاں گا، تھلے نہیں آن دیاں گا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا گیا، بالآخر آپ دے دونوں صاحبزادے انہوں نے بھی شہید کر دیتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام امام حسین آپ نے سفر شروع کیتا، آپ 2 محرم الحرام نو کربلا دے میدان تے پہنچے، پوچھا گیا کہ جگہ کیڑی ہے؟ کہنے لگے اے نینوا، ایک نے آخیا دا نام کرب و بلا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری آخری آرام گاہ ہے اور ایتھے ڈیرے لا دے۔ سبحان اللہ۔ ڈیرے لگ گئے، مذاکرات ہوندے رہے۔ حر بن یزید ریاحی ایک یزید دا سپاہی سی، 1000 فوج دا کمانڈر امام علی مقام دے پیچھے آیا مذاکرات کرنے واسطے۔ امام فرماندے نے کہ اے حر، تو جاننا ہے کہ جس محمد دی اسی اولاد ہاں، اس محمد دا تو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ فرمایا وہ دا کلمہ تو پڑھنے والا ہے۔ اور کہنے لگا میں سارا کچھ جاننا، لیکن اے بے ایمان ظالم یزید میرے بچوں کو قتل کر دے گا، میرے تے ظلم کر دے گا۔ امام فرماندے نے بچے تے پھر بھی فوت ہو ہی جان گے، وہ اللہ نو پیارے ہو ہی جانے نے، لیکن اگر تو اج اس نانے محمد دے دین واسطے جان دے دے گا، کل میں اپنے نانے محمد کو جام کوثر عطا کراں گا، کوثر تے جام تینوں دلوا دیاں گا۔ امام علی مقام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے پیچھے حر بن یزید ریاحی نے آکھیا پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیچھے اس امام دے اللہ اکبر۔ امام حسین دے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے حر بن یزید ریاحی نے کائنات دے لوگاں نوں دس دیتا، وہ بندے جدے پیچھے نماز پڑھی وہ حیا کریدا ہے، جدے پیچھے نماز پڑھیے وہ دے خلاف بک بک نہیں کری دی، بد زبانی نہیں کری دی، بد کلامی نہیں کری دی، وہ دا احترام کریدا ہے۔ او کربلا دے میدان دے اندر حر بن یزید ریاحی نے آپ عرض کرتے ہیں سرکار میں تانوں اپنا امام من لیا۔ آقا حسین فرماندے نے کہ اور پھر تو کی چاہنا ہے؟ سونا مینوں کوئی شے نہیں چاہیے، مینوں سونا چاندی جواہرات بنگلے کوٹھیاں مینوں کوئی شے نہیں چاہیے، بس ایک تمنا ہے میری،
آقا حسین فرماندے نے کیڑی تمنا ہے؟ عرض کردے سونا بس مینوں اے میری تمنا پوری کر دیو جدوں انہاں ظالماں نال جنگ شروع ہوئے سب تو پہلے میں تواڈے قدماں تو قربان ہوواں، سب تو پہلے میں تواڈے قدماں تو قربان ہوواں۔ امام علی مقام نے حر بن یزید ریاحی نو خود دولہا بنایا، سر تے دستار سجائی، تلوار حیدری ہاتھ وچ پکڑائی، سواری تے سوار کر کے آپ فرماندے نے اوئے فوجیا تیرا نام کی ہے؟ آکھن لگا سرکار میرا نام حر ہے۔ فرمایا حر عربی وچ کہندے نے آزاد نو، حر دا معنی ہے آزاد۔ امام حسین فرماندے نے حر دا معنی ہے آزاد، اور میں محمد دا نواسا تینوں سند دے کے جا رہا ہاں، تینوں پیغام دے کے جا رہا ہاں، تینوں میں ایک ضابطہ دے کے جا رہا ہاں، تینوں میں سرٹیفکیٹ دے کے جا رہا ہاں، تینوں میں سند دے کے جا رہا ہاں، مہر لا کے جا رہا ہاں۔ فرمایا انت حرن فی الدنیا والآخرہ، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ہر بندہ حساب کتاب پھردا ہوئے گا، تو بغیر حساب تو جنت چلا جائے گا۔ فرمایا انت حرن فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت بھی آزاد ہوئے گا۔ امام علی مقام نے سند تے چھڑی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سب تو پہلے سپاہی دا نام ہے حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ، جڑا امام دے قدماں تو قربان ہویا۔ بالآخر شہزادے قربانیاں شروع ہو گئیاں، 7 محرم دا دن آیا، پانی بند کر دیتا گیا، 8 محرم 9 محرم 10 محرم نو جنگ شروع ہو گئی۔ شہداء حضور دے غلام اپنی اپنی جان دا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر امام حسین دے بڑے بیٹے دا نام ہے علی اکبر، آپ عرض کرتے ہیں ابا جی مینوں اجازت دیو میں تواڈے قدماں تو جان قربان کراں۔ آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا میرا پتر علی اکبر میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا، جا کے پھپھی اماں زینب کو اجازت لے، اپنی پھپھی کو اجازت لے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بیٹا نواسا حضرت سیدنا امام علی اکبر، آپ امام کو اجازت لین واسطے آئے نے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام فرماندے نے بیٹا علی اکبر میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا، جا کے پھپھی اماں کو اجازت لے، پھپھی زینب کو اجازت لے۔ پھپھی زینب کو جاندے نے، زینب فرماندیاں نے بیٹا جدوں بندہ کوئی بھی پھپھی اپنے بھتیجے نو ویکھدی ہے بیٹے بول جاندی ہے، اونوں بھتیجے یاد رہندے نے۔ فرماندیاں نے میں تینوں کیویں اجازت دے سکنی ہاں؟ فرماندیاں نے فرمایا جا پھر اپنے باپ حسین کو جا کے اجازت لے۔ لیکن دونوں بہن بھائیاں نے اپنے بیٹے نو اپنے بھتیجے نو دولہا بنایا ہے، سجایا ہے، سواریا سواری تے سوار کیتا ہے۔ امام علی مقام فرماندے نے اے میرا بیٹا علی اکبر جا کے یزیدیاں دے ٹوٹے کر کے انہاں نو دس دے ساڈیاں رگاں وچ محمد مصطفیٰ دا خون ٹھاٹا ماردا ہے۔ شاعر فرماتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کو اجازت لے کے میدان دے اندر جاندے نے۔ امام علی مقام دا بیٹا علی اکبر جا کے یزیدیاں دے ٹوٹے کردا ہے، انہاں نوں واسطے جہنم کردا ہے۔ ایک دے ٹوٹے کیتے نے، دوسرے نوں ٹوٹے کیتے نے، تیسرے نوں واسطے جہنم کیتا ہے۔ ہزاراں یزیدیاں دے ٹوٹے کر کے امام علی اکبر سواری تو نیچے ڈگدے نے۔ امام حسین دوڑ کے اپنے بیٹے کول جاندے نے۔ امام علی مقام فرماندے نے بیٹا علی اکبر کوئی تیری تمنا ہے تے دس۔ عرض کردے نے ابا جی میں کوئی چیز نہیں منگدا، مدینے وچ میں 18 سال تواڈے گود وچ گزارے نے، اج تک کوئی شے نہیں منگی، اج تک کوئی شے نہیں منگی آقا۔ ابا جی حسین اج میں صرف 2 گھٹ پانی تواڈے کولوں منگنا وا، ابا جی میں صرف 2 گھٹ پانی منگنا وا، 2 گھٹ صرف پانی مل جائے میں انہاں یزیدیاں دا ایک بھی بندہ نہ چھڈاں، صرف 2 گھٹ پانی دے دیو۔ امام علی مقام امام حسین فرماندے نے علی اکبر بیٹا 7-10 دن ہو گئے نے اسی ایتھے مقام دے ڈیرے لائے نے، انہاں ظالماں نے ساڈا پانی بند کر دیتا ہے، تینوں بھی پتہ ہے ساڈے کول پانی کوئی نہیں، لیکن میں ہن تینوں پانی دے نہیں سکدا۔ او ویکھ سامنے میرا نانا محمد جامع کوثر اٹھا کے تیرا انتظار پیا کردا ہے۔
میرا نانا محمد تیرا انتظار پہ کر دے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر بیٹا عرض کردا ہے ابا جی صرف ایک گھٹ پانی دا مل جائے انہاں یزیدیاں نو گاجر اور مولی دی طرح کٹدیاں واسطے جہنم کر دیواں. امام فرماندے نے بیٹا علی اکبر میرے کول پانی تے کوئی نہیں, اے سکی تے خشک زبان ہے اے تیرے منہ چ دے دینا, اینو چوس چوس کے یزیدیاں دے واسطے جہنم کردا جاویں. حضرت سیدنا امام علی اکبر آپ نے کئی یزیدیاں دے ٹوٹے کیتے, انہوں نے واسطے جہنم کیتا. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا, شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اونو محمد شہید ہو گئے, قاسم شہید ہو گئے. حضرت سیدنا علی اصغر 6 ماہ دا فوجی امام علی مقام دا چھوٹا صاحبزادہ وہ خیمے دے اندر موجود ہے, پھپھی اماں دی گود وچ بیٹھا ہے. امام علی مقام نے اٹھایا, آپ فرماندے نے کہ اے میری بہن زینب میں اے بچہ لے کے جانا یزیدیاں والے, انہوں جا کے کہنا ہے کہ بیعت تہاڈی اسی نہیں کردے, اس بچے دا کی قصور ہے. فرماندے نے اس بچے دا کی قصور ہے, اینوں تو پانی دے دیو. لیکن آج تاریخ دے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام نے پانی منگیا انہاں کولوں, پانی نہیں منگیا بلکہ علی اصغر فرماندے نے اکھاں اکھاں وچ اپنے باپ نال وعدہ کرتے ہیں ابا جی علی اکبر چل سکتا سی انہیں جان دے چھڈی, قاسم چل سکتا سی جان دے چھڈی, اون چل سکتا سی جان دے چھڈی, محمد چل سکتا سی جان دے چھڈی, سرکار میں چل نہیں سکتا مینوں جا کے لے جاؤ, میں بھی تہاڈے قدماں تو قربان ہو جاؤں, مینوں اٹھا کے لے جاؤ. حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حلق وچ ظالماں نے تیر ماریا, آپ اللہ نو پیارے ہو گئے, آپ دے ہتھاں تے خون آ گیا. امام فرماندے نے اے میرے مالک اے میرے بچے علی اصغر دا خون ہے, آپ نے اوپر اٹھان دی اس طرح ارادہ کیتا غیب جو آواز ہے یہ حسین اپنے بیٹی علی اصغر دا خون آسمان وال نہ سٹی نہ تا قیامت تک آسمان تو بارش نہیں آ سکتی, قیامت تک آسمان تو بارش نہیں آ سکتی. امام علی مقام نے وہ خون تھلے زمین تے سٹن دا ارادہ کیتا, پھر آواز آئی اے حسین زمین تے اپنے بیٹے دا علی اصغر دا خون نہ سٹی, اس زمین تے کب سبزہ نہیں اگے گا. امام علی مقام بلاخر آپ نے وہ خون اپنے جسم تے مل لیا ہے. امام علی مقام بلاخر اپنے خیمے دے اندر گئے نے خوشخبری دیتی اے میری بہن زینب میرا بیٹا علی اصغر بھی اللہ نو پیارا ہو گیا, میرا بیٹا علی اصغر بھی اللہ نو پیارا ہو گیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلاخر آپ نے سارے نو ملیا, خیمے بیبیاں نو ملیا, وصیتاں کیتیاں نے بیٹا اے میری بہن زینب شہر بانو ام رباب اپنے پردے دا خیال کرنا ہے, اپنے پردے دا خیال کرنا ہے, باویلا نہیں کرنا, شور نہیں کرنا, اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے, جسم تے پٹنا نہیں. فرمایا اے ساریاں کافراں دیاں آتا نے ایک کام مسلمان نہیں کرتے, ایک کم مسلمان نہیں کرتے. فرمایا پردے دا خیال کرنا ہے, اپنی زبان بلند نہیں کرنی, اپنی آواز بلند نہیں کرنی. کوئی بھی عورت اپنی آواز بلند کرے وہ گناہگار ہے, گناہ کر دیے, بے شک نعت پڑھ دیے یا قرآن پڑھ دیے, قرآن پڑھے یا نعت پڑھے, عورت دی آواز دا پردہ ہے, عورت تو اونچی بولن تو بھی منع کیتا گیا ہے. امام علی مقام نے وصیتاں کیتیاں, وصیتاں کر کے آپ سواری تے سوار ہوئے نے, اپنے ابا مولا علی دستار سر تے سجائی. سبحان اللہ, تلوار اپنے باپ والی تلوار ہے, تلوار حیدری اپنے ہاتھ وچ پکڑی. امام علی مقام اپنی سواری نو ایڑی لگاندے نے کہ سواری اگے ٹرے, لیکن سواری ٹرتی نہیں. پھر ایڑی لگائی, سواری ٹرتی نہیں. پھر ایڑی لگائی, سواری ٹرتی نہیں. امام فرماندے نے میری ہمشیرہ زینب سواری چلتی نہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ عرض کردے اے میرے بھائی جان تھلے ویکھو تہاڈی تی نواسی, تہاڈی تی سکینہ سواری نو سواری دے پیراں نو پکڑ کے بیٹھی ہوئی, تہاڈی بیٹی سکینہ سواری دے پیراں نو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. او سکینہ سواری نو کہندی ہے اے سواریے اس جگہ تو میرا بھائی علی اکبر لے کے گئی ہے, واپس نہیں آیا, اون گیا ہے واپس نہیں آیا, قاسم گیا ہے واپس نہیں آیا, میرا ابا بھی چلیا مینوں پتا واپس نہیں آنا, میں تیرے کے ہاتھ جوڑنی ہے, میرے ابے نو لے کے نہ جائیں, میرے باپ حسین نو لے کے نہ جائیں, میرا باپ واپس کی نہیں آئے گا, میں کدے سینے تے کھیڑیا کراں گی, میں کدے نال سویا کراں گی, میں کدے نال پیار کریا کراں گی.
باپ کنوں پکاریا کراں گی، کہتی زلفاں نال کھیلیا کراں گی، اے سواری میں منت کر رہی ہوں میرے باپ حسین کو لے کے نہ جائیں، میرے باپ حسین کو لے کے نہ جائیں۔ امام علی مقام سواری تو نیچے اترے، بیٹی سکینہ نو سینے نہ لایا ہے، پیار کیتا ہے، اور اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ انہوں دے حوالے کیتا ہے۔ آپ نے سواری نو چلایا، آپ میدان تے اندر گئے نے، لکھاں تے ہزاراں یزیدیاں دے واسطے جہنم کیتا، انہوں دے ٹکڑے کیتے، بالآخر یک بار کی حملہ کیتا، امام تے حملہ کیتا گیا، امام علی مقام سواری تو نیچے اترے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمین تے تشریف فرمانے، لیکن اتنی جرت نہیں یزیدیاں دے اندر کہ کوئی بھی یزیدی امام دے قریب آ جائے، اتنی جرت نہیں۔ ایک بندہ یزید دا فوجی ایک آیا، کہنے لگا حسین تیرے کوئی آخری تمنا ہے تو سانو دس۔ امام فرماندے نے کہ میں جدوں تو ہوش سنبھالیے میں کدے نماز نہیں چھڈی، تھوڑی بولو کو پھاڑ کے نہ لے جائے۔ امام فرماندے نے کہ میں نماز نہیں چھڈی، بس میں یہ مہلت منگنا مینوں 2 رکعت پڑھن دی اجازت دے۔ آپ نے تیمم کیتا، تیمم کر کے نماز پڑھن دا ارادہ کیتا، اللہ اکبر ثنا پڑھی، رکوع کیتا، سجدہ کیتا۔ آپس سارے یزیدی مشورہ کرنے لگے کہ اے حسین نے اگے ساڈے کئی بندے مار دیتے ہیں، اگر یہ ہن شیر اٹھ گیا تو پھر ساڈی خیر کوئی نہیں۔ شمر اگے ودیا، اگے ود کے انہیں تلوار چلائی، امام علی مقام دا سر جسم تو جدا ہو گیا۔ کائنات دے لوگوں نے دیکھیا، مشرق والے نے ویکھیا، مغرب والے نے ویکھیا، شمال تے جنوب والے نے ویکھیا، زمین والا ویکھیا، آسمان والے بھی اللہ دی مخلوق نے ویکھیا کہ حسین سجدے وچ جاندیاں سارے ویکھیا لیکن اٹھدا نہیں ویکھیا، سر سجدے چ چکدا نہیں ویکھیا، سر سجدے جاندیاں ویکھیا ہے، حسین نو سجدے جو سر چکدا نہیں ویکھیا۔ کیوں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، آخری شعر سرکار دی آل دے پڑھنا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر سجدے در رکھا ہے، یزیدیاں نے آپ کا سر جسم تو جدا کر دیتا ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو اوروں نے کیے سب کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام نے سجدہ کر کے دسیا، مینوں منن والے ہو، مینوں سجدے نال بڑا پیار ہے، مینوں سجدے نال بڑا پیار ہے۔ ساری زندگی امام نے نماز نہیں چھڈی، اور بندہ آکھے میں حسین نال بڑی محبت کرنا، نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتا، امام دا سر جسم تو جدا ہے، یزیدیاں نے نیزے تے ٹنگ تے اونچا کیتا ہے، لیکن کائنات دے لوگاں نے ویکھیا امام دی زبان ہل رہی ہے، قریب ہو کے ویکھیا قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا سی علی مال قرآن والقرآن مالی، فرمایا کائنات قیامت کی صبح تک میں اعلان کرتا جمع جن نے قرآن دا تعلق ویکھنا ہوئے، قرآن علی تو جدا نہیں، علی قرآن تو جدا نہیں۔ امام حسین نے کائنات نو دسیا کہ قرآن علی دے خاندان نالے تے علی دا خاندان قرآن دے نالے،
قرآن دی تلاوت زبان تو جاری ہے. امام علی مقام آپ دا سر جسم تو جدا کیتا. یزیدیاں نے سارے شہیداں دے سر لے کے کوفے وال جا رہے ہیں یزید کو. رستے دے اندر کئی واقعات رونما ہوئے. انشاءاللہ اگلے جمعے تے عرض کیتا جائے گا. اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دعا ہے اللہ پاک ساری حاضری قبول فرمائے.